میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے معاشرے میں غربت ہے، مہنگائی ہے، اور تم لوگ ایسے ہو اور تم لوگ ویسے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بہت برے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن خودکشی آپ کے ہاں کیوں زیادہ ہے؟ خودکشیاں ہم تو لوڈ شیڈنگ میں 8-8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی مرنے کا خیال نہیں آتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں، دھرنا دے دیں گے گورنمنٹ کے خلاف، روڈ بلاک کر دیں گے، مریں گے نہیں الحمدللہ اتنے آرام سے۔ بے روزگاری میں 6 سال گزر جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں الحمدللہ۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، وراثت کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، اتنے آرام سے مرتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ قدرت جب مارتی ہے تو مرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے۔ اور گوروں کے ہاں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جا کے کھمبوں سے لٹک جاتے ہیں، پہاڑ سے گرا دیتے ہیں اپنے آپ کو، خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم اتنے اچھے ہو کے بھی خودکشیاں کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ہاں تو کرپشن نہیں ہے، تمہارے ہاں تو ملاوٹ نہیں ہے، تمہارے ہاں تو بے روزگاری نہیں ہے، مرتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں ایک چیز جو ہمارے ہاں ہے، جو خوبی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس مذہب ہے، ان کے پاس مذہب نہیں ہے۔ مذہب بتاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے۔ مذہب کے علاوہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی شے کو اچھا کہنے کا اور برا کہنے کا۔ ان کے ہاں اسمبلیوں میں بحث ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، انسان طے کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اور انسان جب بھی کوئی قانون سازی کرے گا، سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھے گا۔ وہ کبھی ایسی چیز کو قانون نہیں بنا سکتا جو اس کے خلاف جا رہی ہو۔ مثال کے طور پر ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شراب پینا برا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشے میں انسان کبھی صحیح فیصلے نہیں کرتا، چاقو مار دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں نشے میں انہوں نے قتل کر دیا، اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ ایکسیڈنٹ کتنے زیادہ ہونے لگے ہیں شراب پینے کی وجہ سے۔ لیکن ان ملکوں میں شراب الاؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون بنانے والے لوگ ہیں، 99% لوگ شراب پیتے ہیں۔ جو شراب پی کے بیٹھے گا اسمبلی میں، وہ کیسے شراب کو حرام قرار دے گا؟ وہ لوگ زنا کی اجازت دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگ ہیں 99% لوگ زنا کرتے ہیں۔ مذہب یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، مذہب کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو جب اللہ کوئی قانون بناتے ہیں تو اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے۔ اب کوئی مولوی صاحب اللہ نہ کرے وہ پیتے بھی ہوں گے، خدا میں نے نہیں دیکھا کوئی پیتے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شراب پیے گا بھی، لیکن جب آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، شراب حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو تو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ملی ہیں۔ ہمارا فیملی سسٹم مضبوط ہے اسلام کی وجہ سے۔ ہم حلال چیزیں کھاتے ہیں، کس وجہ سے؟ ہم کیا ہیں؟ بولیے بھائی، مسلم۔ اگر ہم مسلم نہ ہوتے، کتے بلی کھا رہے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ چائنیز کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں، کتے بلی بھی کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں۔ میں گلگت میں تھا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا، وہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹریکٹر میں ایک بوڑھا چائنیز تھا، چائنیز بہت ہیں وہاں لیبر جو کام کر رہی ہے، تو وہ ٹریکٹر کھائی میں گرا ہے، وہ بوڑھا جو تھا نا وہ مر گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا ایسی بات سن کے، کیونکہ ہم نے تو کبھی تصور میں نہیں تھی یہ بات۔ وہ بوڑھا جب کھائی میں گرا ہے تو کیا ہوا ہوگا؟ ہمارا اگر کوئی بوڑھا گرتا، سب سے پہلے تو ہم فون کرتے بھائی جس لواحقین آئیں، اگر نہیں ملتے لواحقین غسل دیتے عزت کے ساتھ، نماز جنازہ پڑھ کے، چاہے گرین والا پڑھتا، وائٹ والا پڑھتا، ٹانگیں چوڑی والا پڑھتا، لیکن پڑھتا تو نا، عزت سے دفن تو کرتے نا اس کو۔ ٹھیک ہے، وہ اختلاف ہو جاتا، گرین والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، وائٹ والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، چلو دونوں پڑھا دو، لیکن عزت کے ساتھ اس کو، یہ لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ دفن تو کرتے ہیں غسل دے کے عزت کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ جب اس کے کوئی ریلیٹیو نہیں ملے ان کو، کہ یہ اس بوڑھے کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جان پہچان؟ کہ فیملی نہیں ہے، نکاح اتنی دیر سے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو جا کے نکاح ہوتے ہیں ان کے، پھر بچے کب پیدا ہوں گے؟ پھر ایک آدھ بچہ پیدا ہوا، دوسرے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے۔ تو جب بچہ ہی نہیں، بچہ ایک ہے تو کون چچا، کون ماموں، کون پھپھا، کون تایا، کون خالہ، کون نانی، کون دادی، فیملی ہی ختم ہو گئی ہے، اپنی موت خود ہی مرتے جا رہے ہیں، تو کوئی ریلیٹیو ہی نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ پکا کے کھا گئے اس کو،
شاید آپ کو بھی ایک لطیفہ لگ رہا ہو، یہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اس بوڑھے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کھال اتاری اور پکا کے کھا گئے. اب آپ کہیں گے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کسی چائنیز سے کہیں یہ غلط کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیوں غلط، اس میں کیا خرابی ہے؟ بھائی اس کو کیڑوں نے تو کھانا ہی تھا نا، جب قبر میں رکھتے اس کو تو کیڑے کھا کے ختم کرتے، تو پروٹین سے بھری ہوئی چیز ہے، تو اگر ہم نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ مذہب نہ ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے. آپ دلائل سے اس کو سمجھا نہیں سکتے. وہ کہیں گے بھائی انسان کی خوراک بنا دیا ہم نے، کام میں لے آئے، پروٹین مل گئے ہمیں، اس سے طاقت آ گئی جسم میں. بوڑھے نے تو مر گیا نا، اب تو اس پہ ظلم تھوڑی ہے. زندہ کو کاٹ کے کھاتے تو یہ ظلم اور زیادتی تھی، جب مر گیا تو ہم نہیں کھائیں گے تو کتے بلی کھا لیں گے، کتے بلی نہیں کھائیں گے تو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے. اب آپ دلائل سے ان کو سمجھاؤ بیٹھ کے، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ وہ تو قانون بہت سخت ہے وہاں، ورنہ بچے کھائے جاتے ہیں، مردہ بچے کھائے جاتے ہیں. یہ درندگی ہے، درندگی جو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اس معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور ہماری ینگ جنریشن اسی ٹریک پہ چل رہی ہے. ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن ہماری جو ینگ جنریشن کے جس ٹریک پہ چل رہی ہے، اس کا انجام وہی ہے جس میں آج وہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم اسی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی. تو میں خاص طور پہ نوجوان طبقے سے کہوں گا کہ آپ اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کر لیں. آپ خراب نہیں ہیں، لیکن جس ٹریک پر آپ چل رہے ہیں آپ کی اولاد کا قدم اس سے 1 گنا آگے ہوگا، اور اس کی جو آگے نسل آئے گی وہ آپ سے 1 گنا آگے ہوگی. اور پھر وہی مستقبل ہوگا، وہی فیوچر ہوگا ہماری نسل کا، جس پہ آج گورے بیٹھے ہوئے ہیں. نائٹ کلبیں ہیں، شراب ہیں، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، نہ اماں کا پتہ، نہ ابا کا پتہ، نہ چچا، نہ ماموں. ہمارے ہاں تو ایک کلچر ہے الحمدللہ، ایک ابا ہوتے ہیں، ایک عدد گھر میں دادا ہوتے. دادا وادا تو ختم ہو گئے وہ بھی، کیونکہ اب اتنی دیر سے نکاح ہو رہا ہے کہ وہ پوتے سے پہلے ہی ابا دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو دیر سے شادی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دادا بننے کی نوبت آتی نہیں. 50 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے تو دادا کہاں سے بنیں گے؟ تو لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ جا کہاں رہا ہے؟ اسی طرف جا رہا ہے.